اینڈ ویلکم بیک. مشال حسین صاحب ہمارے مہمان ہیں. کل آپ کی ملاقات ہوئی ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس سے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک جو ٹینشن تھی اسرائیل اور ایران کی وہ فار دا ٹائم بینگ اب تھا کر سکتی ہے؟ کل بڑی اچھی گفتگو ہوئی کیونکہ میں ان کو پرانا جانتا ہوں. ڈاکٹر عباس ارغچی یہ نائب وزیر خارجہ تھے جو ہمارے دوست ہیں جواز ظریف صاحب کے. رائٹ. اور یہ بائی دا وے جو امریکہ کے ساتھ اور مغرب کے ساتھ نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی بنیادی مذاکرات میں ڈاکٹر عباس ارغچی معاون تھے جواز ظریف صاحب کے. تو یہ مغرب سے کافی قریبی تعلقات ہیں. بلکہ میری کل اچھی گپ شپ ہوئی اور بڑے مطمئن تھے. ان کی میٹنگ ہوئی جنرل عاصم منیر سے, ان کی میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر سے, ان کی میٹنگ ہوئی ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے, اور بڑے مطمئن نظر آئے کہ دونوں طرف سے ڈٹرمنیشن ہے کہ تعلقات بہتر کرنے میں. اور خاص طور پہ جو ان کی میٹنگ جی ایچ کیو میں ہوئی جنرل عاصم سے, ہی واز ویری سیٹسفائڈ کیونکہ وہ سیکورٹی ایشوز کافی تھے نا بارڈر مینجمنٹ کا, اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ جو دہشت گردی جو بھی ہوتی ہے اس کے آنے تانے باہر ہیں. سو یہ بڑی کنورجنس ہے. اور دوسری بات اس نے کی کہ جی ہم نے پرووک اسرائیل نے ہمیں بڑا کیا اور لیکن ہم نے کوشش کی کہ جنگ نہ ہو. سو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا ان سے, میں کہا یہ اب تبدیلی آ رہی ہے امریکہ میں بھی, تو کیا آپ تیار ہوں گے امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں, یا جو نیوکلیر ڈیل ختم ہوئی تھی اگر بحال ہوتی ہے اس کے امکانات ہوتے ہیں تو کیا؟ تو کہتے ہیں ہم تیار ہیں, ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو اس کی بڑی پازیٹیو سوچ تھی. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو ایک فرنٹ تھا نا بلوچستان کا جو بارڈر ہے اور ایران اور دونوں طرف سے گڑبڑ تھی, اس سے میرے خیال میں سکون آئے گا. اور ایرانی جو نئی قیادت ہے, جو نیا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہے پزشکیان صاحب, اور یہ ان کے وزیر خارجہ ہیں, وہ اسپیشلی ادھر آئے ہیں پاکستان, اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں پیلسٹائن ایشو پر بھی پاکستان اور ایران کی ہم آہنگی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا تو پاکستان وہ مسلمان ملک تھا جس نے بڑے زوردار طریقے سے مذمت کی اور کوئی آئے شائے نہیں کی, تو وہ اس سے بڑا مطمئن تھا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کل کی محفل کے بعد کہ جو میری گفتگو ہوئی کہ یہ ہمارے تعلقات آگے بڑھیں گے. اور ایون آن دا پائپ لائن ایشو جس میں ہم نے وعدہ کیا تھا پائپ لائن بنانے کا بھی وعدہ پورا نہیں کیا, تو کہتے ہیں ہماری امید ہے کہ گفت و شنید کے ذریعے ہم یہ مسئلہ حل کر لیں گے. سو دس برنگس می ٹو دس ویری سینسٹیو پوائنٹ. جو لیجسلیشن کی ہے گورنمنٹ میں, اس میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو 5 سال کی مدت کی ہے تمام چیز کی, اس سے آپ اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ دیکھیں جی, ایک چیز کلیئر ہو گئی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک نیو نارمل پیدا ہو گیا تھا. دیکھیں نا, جو میاں صاحب کی بھی اور باجوہ کی ڈیل ہوئی وہ ایکسٹینشن پر ہی ہوئی تھی نا. اور بلکہ میں نے پوچھا اس وقت کہ ہائی کمانڈ کے کسی بندے کو, میں نے کہا یہ میرا اچھا کیا آپ نے, میاں صاحب کی زیادتی ہو رہی تھی, جیل سے نکالا, آپ نے ان کو باہر بھجوایا. تو انہوں نے کہا سر وی ہیڈ ٹو ڈو اٹ ان دا نیشنل انٹرسٹ. مجھے سرونگ ہائی کمانڈ کے جو اس وقت تھے, تو میرے ساتھ بلکہ وہ جاوید عباسی صاحب سینیٹر ہمارے دوست ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے قومی مفاد میں ہم نے کیا ہے, ان کو باہر بھیجا ہے. سو بڑا کلیئرلی تھا کہ جو اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے ان کو باہر بھجوایا. اور اس کے بعد جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہوا, نون مسلم لیگ نون نے اس کی پوری مکمل حمایت کی. وہ کوئٹ پرو کو تھا نا کہ آپ ہمیں باہر بھجوائیں اور ہم اس کے وضاحت, جو کہ پی ٹی آئی نے سوچا ہی نہیں کہ کیوں کیا ہے حمایت. دے شوڈ ہیو تھاٹ اباؤٹ اٹ. میرے خیال میں پی ٹی آئی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہو رہا ہے. اوکے, دے ہیڈ نو آئیڈیا. آئی تھنک سو. عمران خان کو بعد میں پتہ چلا. ٹھیک ہے. ہاں, تو پھر بعد میں وہ ہی واز ٹیکن بائی سرپرائز اور شوق ہو گیا. تو وہ کیونکہ ان کو بھی یہ لگتا تھا یہ کبھی نہیں آ سکتے, یہ بھی ان کو لگتا ہے کہ وہ کبھی دیکھیں نا, ان کی بھی شارٹ سائٹڈنس تھی. انہوں نے اپنی دور میں کیا کیا, پی ٹی آئی نے سارے سیاسی دان قید کر دیا. اب رانا ثناء اللہ کے خلاف جھوٹا کیس, مطلب ہے کہ یہ منشیات کا اٹ واز اے فالس کیس. بلکہ میں نے خود ایشو ریز کیا رانا ثناء اللہ کا. میں نے بات کی ایمنسٹی انٹرنیشنل سے, کیونکہ میں کہا یہ ہمارے کولیگ ہیں, ساتھی ہیں, ان سے زیادتی ہو رہی ہے. اور رانا ثناء اللہ کا کیس پر میرے کہنے پر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عمران خان کو خط لکھا بائی نیم. بلکہ رانا ثناء اللہ نے میرے سے غلہ بھی کیا. انہوں نے کہا دیکھیں جی میاں صاحب نے اپنی تو ڈیل کر لی, باہر چلے گئے, اس میں مجھے بھی شامل کر دیتے میرا کیس, کیونکہ اس کیس میں ڈیتھ سینٹنس ہوتی ہے نا. یہ بڑا خطرناک جھوٹا کیس تھا, ٹوٹلی فراڈ کیس. میں نے جنرل باجوہ سے بات کی, میں نے کہا یہ تو بڑے شریف آدمی, زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ. تو میں نے کہا شریف راجپوت ہے. کہتے اچھا میری بیوی بھی راجپوت ہے, اچھا میں کچھ کروں, لیکن کیا کچھ نہیں.
تو I personally raised the issue. دیکھیں جی ہمیں اس بات صحیح کرنی چاہیے اس وقت. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب لڑائی کے دوران تو ہمیں موقع یاد نہیں آتا, بعد میں یاد آتا ہے. تو میں نے تو کیونکہ میرا کولیگ بھی ہے تو میرا فرض تھا کہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, تو اصولی موقف ہے. اب بھی میں کہتا ہوں کہ جو سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان کو رہا کرنا چاہیے, زیادتی ہے. اگر رانا ثناء اللہ صاحب سے زیادتی ہوئی, میاں صاحب سے زیادتی ہوئی, مریم سے زیادتی ہوئی اس وقت, تو اب بھی اس کو تو سارے شامل تھے کہ نیب یہ کرے, اور نیب جھوٹے کیس بنا رہی تھی, دیکھیں نا, اور وہ اس میں اس وقت کا ہائی کمانڈ بھی شامل تھا. لیکن وہ بعد میں جب پولیٹیکل ڈیلنگ ہوئی تو وہ خرے, وہ زیادتی تھی. پولیٹیکل پرزنرز اور بھی جو خواجہ آصف کو اریسٹ کیا وہ بھی زیادتی تھی, پولیٹیکل کیس تھا. احسن اقبال کو اریسٹ کیا, وہ جھوٹا کیس تھا. تو نا وہ ہم نے وہ, اب ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. تو یہ سبق ہمیں سیاستدانوں کا سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ان کو ختم کر دیں گے. کوئی سیاستدان دوسری سیاستدان کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتا. بھٹو کو آپ پھانسی دے دی, کیا پیپلز پارٹی ختم ہوگی؟ ناٹ ایٹ آل. اور اگر کمزوری ہوئی ہے تو وہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, جیسے آرٹیفیشل مینز سے ختم نہیں ہوتی, وہ اپنی نالائکی سے, اپنی فیلئر سے ہوتی ہے. جو اب ہوا کہ 8 فروری کا الیکشن میں وہ ہماری پارٹی تو ہار گئی تھی. جی انفارچونیٹلی. رائٹ, بٹ اب آ جاتے ہیں کہ جو سیناریو اگر ہو, ڈر کیا ہے پی ایم ایل این کو یا گورنمنٹ کو کہ نہیں جیل سے باہر آئیں بانی پی ٹی. آپ نے دیکھا ایسے اقبال صاحب نے کہا 5 سال تک ضروری ہے ان کو جیل میں رکھا جائے. رانا صاحب نے بھی کہا کہ یہ نہیں ہوا تو کوئی اور مقدمہ بنائیں گے. یہ دیکھیں کتنی زیادتی ہے کہ ہم جھوٹے مقدمے بنیاد بنا کے اپنے سیاسی مخالفین کو ہم اندر رکھنا چاہتے ہیں. تو خوف ہے نا جی, کیونکہ آپ کی اپنی جڑیں کمزور ہیں, آپ کی اپنی سیاست فیل ہو چکی ہے, آپ الیکشن ہار چکے ہیں. آپ دیکھیں 3 الیکشن ہوئے ساؤتھ ایشیا میں. بنگلہ دیش میں الیکشن ہوا, وہ جعلی تھا, اس کے رزلٹ میں ایک انقلاب آیا, حسینہ واجد فارغ ہوگی. مودی کا الیکشن ہوا, مودی کا الیکشن بھی بائی دا وے فراڈ ہوا ہے بڑا. 100 سیٹیں میں جال سازی ہوئی ہے, وہ الیکشن جیتا ہے وہ بھی. ہاں مجھے انڈینز نے بتایا, انڈین جرنلسٹ جو میرے دوست ہیں, میں برکس کی کانفرنس میں گیا نا, 2 انڈینز مجھے ملے, انہوں نے کہا جی وہ ای وی ایم مشین کے تھرو دھاندلی کی انہوں نے. ہاں تو لیکن وہ چونکہ ان کا کنٹرول بہت اسٹرانگ ہے آر ایس ایس کا, وہ ایک فیشسٹ پارٹی ہے بی جے پی, آر ایس ایس جو ہے انہوں نے قابو کر لیا. ادھر جو ہے ان کی چوری پکڑی گئی 12 بجے سے پہلے, تو 45 سے پھر فارم 47 میں ٹرانسفر کر دیا گیا. لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ تو the emperor has no clothes. اس لیے ان کو خوف ہے کہ کیونکہ ہماری جڑیں نہیں ہیں, یہ جال سازی ہوئی ہے, جینونس نہیں ہے, تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی چیز ہو. سو اس وقت میاں صاحب کیوں باہر ہیں؟ I have no idea. میرے خیال میں مجھے ناراض لگتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ان سے دھوکہ ہوا ہے کہ he is the leader of the party and he thought کہ he is coming back for a coronation, کہ میری تو تاج پوشی ہوگی نا کہ میں 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بنوں. اس وقت بھی میں واحد بندہ تھا جنہیں پریڈکشن کی تھی. Yes, you said on the floor of the house, president بن جائیں. ہاں میں کہا پریزیڈنٹ بن جائیں آپ, پرائم منسٹر اس دور میں نہیں بن سکتے, یہ آپ کو بننے نہیں دیا جائے گا. یہ میرا تجزیہ تھا, میری کوئی انفارمیشن نہیں, میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں, میری اپنی مشاہدہ ہے. آفٹر آل میں پاکستان میں رہتا ہوں, ہم میں گراؤنڈ ریئلٹیز کو جانتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں پورا کیمپین چلا, اب چوتھی بار. وہ کیا رزلٹ ہوا؟ انہوں نے ان کو لاہور سے فارغ کر دیا, اپنے گڑھ میں اپنے گھر میں وہ ہار گئے. واٹ از لیفٹ دین؟ اٹس اوور, دا پارٹی از اوور. ہاں حکومت مل گئی لیکن سیاست ختم ہوگی.